علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کرام کے سامنے میں قرآن پاک کی روشنی میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں اور کچھ اعمال آپ کو دے کر جاتا ہوں، کچھ کام آپ کو دے کر جاتا ہوں۔ میرا آنا اس لیے نہیں ہوا ہے کہ میں تقریر کروں، کچھ اچھے واقعات سنا دوں، آپ کے آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑے اور واہ واہ ہو جائے، تقریر ختم ہو جائے، پوچھا جائے آج کی اس بیان سے، آج کی اس بات سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ تو وہ نوجوان کہے کچھ نہیں۔ تو اس خرچ کا کیا فائدہ جو انسان ایک ایک روپیہ جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد یہ انتظام کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تو یہ انتظام بیکار ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ نہیں کسی ایک کے دل پر بات لگ جائے اور آنے والا مجمع کچھ لے کر جائے اور یہ سننے والی عورتیں اپنے گھروں میں اس ترتیب کو چلائے، تو انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ایک آیت ہے، سورہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ لوگو یہ مشرکین مکہ پلاننگ بنا رہے ہیں آپ کو اور مسلمانوں کو ان کے پیارے وطن سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سرزمین پر میرا پیارا بندہ بستا ہے، اگر اس کو اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکالا گیا تو وہ بھی اس سرزمین میں چین کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرما رہی یہ میرا قانون ہے، یہ میرا قانون ہے۔ اور قانون کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میری قدرت ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون اور ضابطہ ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرمائیں گے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ کوئی قدرت نہیں بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا میرے پیارے بندے بستے ہوں گے اور انہیں ذلیل کر کے نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے تو وہ بھی اس سرزمین پر چین کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسے ہی حالات ہیں، لیکن قرآن کریم اس کا حل پیش کر رہا ہے کہ لوگوں تمہارے سامنے کتنے ہی خطرناک حالات کیوں نہ ہو، تمہیں کیا کرنا ہے وہ کام تم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حالات میں بدلوں گا۔ سب سے پہلا کام قرآن کریم نے جو بیان کیا وہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اقیم الصلاة لدلوک الشمس، اقیم الصلاة لدلوک الشمس، اے لوگو نماز قائم کرو، اے لوگو نماز پڑھو۔ آج ہم میں کا ہر فرد اپنے بارے میں جائزہ لے لے کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم نسخہ بیان کر رہا ہے کہ معاشرے میں کوئی فرد بے نمازی نہ رہے، اس کے لیے تحریک چلاؤ، اس کے لیے محنت کرو۔ علماء اٹھے، صلحاء اٹھے، عوام اٹھے اور گھر گھر تحریک چلائے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اگر اس مشن میں ہم کامیاب ہیں تو پہلا نسخہ جو قرآن کریم نے پیش کیا اس میں ہم کامیاب ہیں۔ اور عجیب بات، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم آگے کہہ رہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اے لوگو خاص طور پر فجر کی نماز قائم کرو، خاص طور پر فجر کی نماز قائم کرو۔ اقیم قرآن الفجر، کہ فجر کی نماز کو قائم کرو۔ کیوں فجر کی نماز قائم کرے؟
قرآن کریم خود آگے جواب دے رہا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہے، تو دونوں قسم کے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کے احسانات ہو کسی پر، آپ نے اس سے یہ کہا ہو کل فلاں وقت میں آ جانا، میں تمہیں کچھ انعام دینے والا ہوں، لیکن وہ شخص آپ کے بتلائے ہوئے وقت پر نہ آیا، تو آپ کا کیا جذبہ ہوگا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھیں گے، اور آپ کی کیا سوچ ہوگی اس شخص کے بارے میں۔ آپ کچھ ہی دنوں میں اس کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں انعام دینے کے لیے فجر کی نماز میں بلاتا ہے، جب یہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کے کچھ بندوں کو سویا ہوا پایا، اے اللہ آپ کے کچھ بندوں کو غافل پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے وہ بندہ کس طرح گر جاتا ہوگا۔ پھر ماں باپ اپنے بچوں سے کہیں خوب محنت کرو، ہاں خوب محنت کرو، دن میں 10,000 کما کر لاؤ، بے برکت، کوئی برکت نہیں ہے گھر میں۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ کیونکہ صبح میں بچے کو اٹھایا ہی نہیں تھا، فجر میں معمول ہی نہیں ہے صبح میں اٹھنے کا، کہ بچے اور گھر میں موجود نوجوان، بوڑھے، مرد، سب کے سب فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہو، اور گاؤں میں ایک ماحول ہو کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو، لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہو۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں حالات بدلے تو قرآن کریم نے جو نسخہ پیش کیا ہے اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا نسخہ، قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے، قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں 2 نسخے بیان کیے۔ قرآن کریم کہہ رہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، صرف فجر کی نماز کو قائم مت کرو بلکہ فجر میں قرآن کے پڑھنے کو قائم کرو۔ دوسرا نسخہ ہمیں قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے، اے لوگو اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو زندہ کرو۔ میں ان علماء سے خاص طور پر کہوں گا اس کی تحریک چلاؤ، گھر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت زندہ ہو، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد لوگ اس کا معمول بنائے کہ فجر کی نماز پڑھ کر لوگ گھر جائے، گھروں میں جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کی آواز اٹھ رہی ہو۔ اور علماء جانتے ہیں، بخاری شریف میں مشہور قصہ ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، بچہ بغل میں رکھا ہوا ہے، گھوڑا ہے، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اچانک دیکھا گھوڑا ہنہنا رہا ہے۔ دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول سے جب یہ بات پیش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اسید تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تمہارے قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے سکینت، آسمان سے ایک مخصوص قسم کے فرشتے آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ اگر ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو قسم خدائے پاک کی ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتریں گے، ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہوں گے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہو رہے کہ ہمارے کانوں میں، خاص طور پر نوجوانوں کے کانوں میں، رات کو ہینڈز فری ڈال کر نوجوان سوتے ہیں، میوزک سنتے ہوئے سوتے ہیں۔ ان کو شاید معلوم نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنا یورث النفاق، کہ میوزک انسان کو منافق بنا دیتی ہے، میوزک کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ نوجوان سوچے جو رات میں ہینڈز فری ڈال کر سوتا ہے، کہیں اسی حال میں میری موت آ گئی تو مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ منافقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا مؤمنین کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اے لوگو آؤ فجر میں تمہارے کانوں میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آواز پڑھنی چاہیے، اور تمہاری زبانوں سے سب سے پہلے قرآن پاک کی آواز نکلنی چاہیے۔ بنا دو اپنے گاؤں میں یہ معمول، اور جلگاؤں میں
اور پورے عالم کی نیت کرتے ہوئے اس تحریک کو چلا دو۔ آج گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں زندہ ہے، اس کا ایک کارن، اس کی ایک وجہ، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک پر ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا ہے؟ کہ قرآن پاک خود نہیں پڑھتے، کسی کی یہاں موت ہوتی ہے تو علماء کو بلا لیتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں یا رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں اور قرآن پاک پڑھوا لیتے ہیں، خود سے قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اس کے دو نقصانات ہیں۔ اگر علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو علماء کرام اس بات کو دوسری جگہ بھی پہنچائے کہ یہ جو قرآن خوانیاں ہم کرتے ہیں یہ در حقیقت قرآن کو مٹانے کی ایک اسکیم ہے، قرآن پاک کو پھیلانے کی نہیں۔ آپ شاید دوسرے دھرم کو پڑھتے ہوں گے، ہندو دھرم میں، سناتن دھرم میں ان کے مقدس کتاب وید کے بارے میں سناتن دھرم کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صرف ان کے مذہبی افراد ہی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، باقی عوام تو اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ بیکورڈ کلاس کے لوگ، شودر قسم کے لوگ اگر اس وید کو پڑھتے ہیں، ان کے یہاں قانون ہے اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ یہی ان کا عقیدہ انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر داخل کیا کہ قرآن پاک اگر گھر گھر میں پہنچ گیا اور ہر فرد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن گیا تو گھروں میں انقلاب آ جائے گا، گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھروں سے فتنے ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے فتنے ختم ہو جائیں گے، مسلمان خوشحال ہو جائیں گے۔ تو ان ظالموں نے یہ اسکیم چلائی کہ قرآن پاک کو بھی وید کی طرح محدود کر دیا جائے، سرکل میں کر دیا جائے، اور قرآن کریم کو عوام سے الگ کر دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن کریم صرف ان علماء کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے ہے۔ آپ سوچئے قرآن پاک کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر فرد کو اس مجلس سے نیت کرنا ہے کہ ہم خود قرآن پاک پڑھیں گے۔ ارے جس گھر میں روزانہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہ کب دوسروں کو بلائے گا پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے میرے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، میں کیوں دوسروں کو بلاؤں؟ صحابہ کرام نے گھر گھر میں خود پڑھا، تو کیوں قرآن پاک کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ کس نے ظلم کیا قرآن پاک کے ساتھ؟ کل قیامت کے دن قرآن پاک خود شکایت کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ انبیاء علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں نقل کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرمائیں گے، اے اللہ یہ جو قرآن کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے تھے، قرآن پاک کو چومتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو پھینک دیا تھا۔ اس لیے ہر فرد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنے۔ اگر کسی کو نہیں آتا قرآن پاک پڑھنا، علماء کرام کے پاس جائیں، چاہے بڑی عمر کا ہو گیا ہو، سیکھے۔ قرآن پاک کا سیکھنا فرض ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر قرآن پاک نہیں پڑھ پائے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ میں نے کل ہی ایک جگہ واقعہ سنایا کہ ایک 24 سال کا نوجوان، میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھیے، بار بار ان سے کہتا رہا، اصرار کرتا رہا۔ اس نے دھیرے سے میرے کان میں یہ کہا، مولوی صاحب جمعہ کی 2 رکعت امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں بس۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا قرآن پاک پڑھنے ہی نہیں آتا تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ کون ذمہ دار اس نوجوان کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کو گھر گھر میں زندہ کرو۔ اگر قرآن پاک گھر گھر میں زندہ ہو گیا، اللہ کی رحمتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معاشرے میں اترتے ہوئے۔ اور پھر عجیب بات ہے، لوگوں کے دماغوں میں بات نہیں بیٹھتی کہ بھئی قرآن پاک اگر ہم پڑھوا رہے ہیں تو جو پڑھنے والا ہے اس کی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی عام طور پر 3 نیتیں ہوتی ہے۔
ایک نیت تو یہ ہوتی ہے یا تو پیسے ملیں گے، یا دوسری نیت یہ ہوتی ہے کھانا کھلائیں گے، یا اگر رشتہ دار ہے تو اس نیت سے آتا ہے کہ اس کو خوش کرنا ہے، اگر نہیں گیا تو وہ کل میری باری آئے گی تو وہ یہی کہے گا تو نہیں آیا تھا اس لیے میں نہیں آیا۔ جب اس نیت سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، علماء کو مسائل معلوم ہے کہ جب قرآن پاک تلاوت کے مقصد سے پڑھا جائے اور اس کے پیچھے فاسد نیت ہو، خراب نیت ہو، قرآن پاک کا ثواب اسے خود کو حاصل نہیں ہوتا۔ جب اسے خود کو حاصل نہیں ہوا تو وہ پہنچائے گا کیسے؟ اس لیے ہم اپنے معاشرے سے اس گندگی کو نکالیں اور ہم خود قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اس دوسرے نسخے کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ تیسرا نسخہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ سوچئے اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ مشرکین مکہ تلوار سونتے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم محمد کو جانے نہیں دیں گے، ہجرت کرنے نہیں دیں گے، تلوار سونتے کھڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب اس دعا کا اہتمام کرو۔ کون سی دعا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے میرے حبیب اس دعا کو پڑھتے جائیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیا دکھاتے ہیں۔ کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین کے سامنے سے نکل گئے، وہ دیکھتے رہ گئے لیکن میرے آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان اس دعا کا اہتمام کرے گا، اگر وہ گھر سے نکلے گا اللہ اس کی گھر کی حفاظت فرمائیں گے، اگر دکان سے نکلے گا اللہ اس کی دکان کو محفوظ فرما دیں گے۔ آج ہر ایک کو ڈر لگا ہوا ہے کہ میں دکان سے نکلوں گا تو میری دکان حفاظت میں ہے یا نہیں ہے، میرا مکان حفاظت میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارے اس دعا کا معمول بنا، پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے تیسرا نسخہ دعا کا اہتمام کیجئے۔ چوتھا نسخہ علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کیجئے۔ جو علماء قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کیجئے، ورنہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے، علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ عوام بیچاری مسائل ان جہلا سے، ان جاہلوں سے پوچھے گی جن کو کچھ نہیں آتا ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ مستقل ایک ٹیم ہے یہ کام کر رہی ہے کہ علماء کی نفرت عوام میں بٹھاؤ۔ جب علماء کی نفرت عوام میں بیٹھ جائے گی تو پھر وہ چینلوں کے ذریعے اسلام پیش کریں گے۔ نوجوان چینلوں کے ذریعے سے اسلام کو حاصل کرے گا۔ وہ لوگ چینلوں پر اسلام پیش کریں گے جن کو الف بھی نہیں آتا ہوگا، جو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے ہوں گے، جن کو عربیت سے ذرہ برابر بھی واقفیت نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ اسلام کی ترجمانی چینلوں کے ذریعے سے کریں گے، اور ہمارا نوجوان چینلوں سے اسلام کو سمجھے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت کی تشریح کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ محدثین نے لکھا علم کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ کہا دو شکلیں ہوگی، یا تو اچھے علماء کو اللہ اٹھا لیں گے، یا پھر عوام کا علماء سے کوئی ربط اور تعلق نہیں رہے گا، عوام کو علماء سے متنفر کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جہلا آئیں گے، ناواقف لوگ آئیں گے، اور لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے علماء سے بھی میں کہتا ہوں جو بات قرآن اور حدیث میں ہے آپ ان کے سامنے رکھیے۔ یہ مت سوچئے
کہ کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، حکمت کا مطلب ہی یہ ہے سامنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز عقل مندی، دانش مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ پیش کرنا، اسی کو حکمت کہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اس لیے عوام پیاسی ہے، ان کو بتائیے یہی ہے صحیح طریقہ۔ موت میت ہو رہی ہے، علماء سے پوچھئے کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ شادیاں ہو رہی ہے، علماء سے پوچھئے سنت طریقہ کیا ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، علماء سے پوچھئے میرا یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے۔ دیکھیں آپ کی زندگیاں سنور جائے گی۔ تو چوتھا نسخہ، علماء سے اپنا تعلق قائم کیجئے۔ پانچواں نسخہ، گھروں میں سنتوں کا مذاکرہ کیجئے۔ گھر میں رات کو بٹھائیے اپنے بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اور حدیث پاک کا مذاکرہ کیجئے کہ بتاؤ سونے کی کیا سنت ہے، بتاؤ کھانے کی کیا سنت ہے، بتاؤ ناخن کیسے کاٹے جاتے ہیں، بتاؤ کنگھا کیسے کیا جاتا ہے۔ سنتوں کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو۔ اگر سنتوں کے مذاکرے گھروں میں زندہ ہو گئے تو پھر اس مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ میرے آقا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاید میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ میلاد نہیں مناتے۔ میں ان سے کہتا ہوں ہمارے یہاں روزانہ میلاد ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے، لمحہ لمحہ میلاد ہوتی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ میلاد کا کیا مطلب؟ میلاد کا یہ مطلب ہے کہ میرے آقا کی پیدائش کو بیان کر دیا جائے، دائی حلیمہ پر بات آئے اور ختم ہو جائے؟ میلاد کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن پر میں بھی کھڑا رہوں گا اور اس مشن کو دنیا میں پہنچاؤں گا۔ اس کا نام میلاد ہے۔ میلاد کہتے ہیں میرے آقا کی ایک ایک سنت پر میں بھی چلوں گا اور میرے آقا کی ایک ایک ادا کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچاؤں گا۔ اس کا نام میلاد ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آؤ ہمارے مدرسوں میں صبح سے شام تک میلاد ہوتی ہے، آؤ یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں صبح سے شام تک میلاد ہوتی ہے۔ سوتے نہیں ہے جب تک وہ سنت کا مذاکرہ نہیں کرتے، وہ کھانا نہیں کھاتے جب تک وہ کھانے کی سنت کا مذاکرہ نہیں کرتے۔ تو جس گھر میں سنت کا مذاکرہ روزانہ ہو تو پھر اسے میرے آقا پر یہ ظلم کرنے کی جرات ہو سکتی ہے؟ ظلم کر رہے ہیں ہم کہ جس نبی نے ہمیں لمحہ لمحہ یاد کیا، ایک ایک منٹ یاد کیا، آج اس نبی کو ہم سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے پورے سال تڑپائیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، اس نقطے کو یاد رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے آپ۔ جب بھی آپ کو دین سمٹتا ہوا نظر آئے، جب بھی آپ کو دین کا کوئی عمل سمٹتا ہوا اور سرکل میں آتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لائق تھے کہ میرے آقا کو ایک ایک لمحہ یاد کیا جاتا، میرے آقا کی ایک ایک سنت کا روزانہ مذاکرہ ہوتا، لیکن اگر میرے آقا کی یاد سال میں ایک مرتبہ ہو جائے اور سمٹ کر وہ محدود ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہدایت نہیں، یہ ضلالت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ہدی للناس تھا، لوگوں کے لیے ہدایت، انسانیت کے لیے ہدایت۔ اگر یہ قرآن سمٹ کر محدود رہ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ ہدایت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے۔ اس نقطے کو یاد رکھنا۔ اگر دعا امام صاحب تک محدود رہ جاتی ہے، امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے، امام صاحب نے برحمتی کا یا ارحم الراحمین کا، ہم نے ہاتھ نیچے رکھے، پھر دعا کی فرصت تک نہیں ملی، پھر دعا تک نہیں مانگتا تو سمجھ جاؤ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ مسلمان انفرادی حالت میں، اپنی الگ زندگی میں، تنہائی کی حالت میں دعا مانگے۔ اس نقطے کو یاد رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔
نمبر 6، اپنے گھروں میں صدقے کا اہتمام کرو۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں نا، تو بہت سے مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں ہم تو غریب ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ قیامت تک غریب رہیں گے، کیونکہ آپ کو تو ظاہر بات ہے آپ کو یہ جملہ کہنا چاہیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کھانا کھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقے کا اہتمام کرو۔ کس طرح کرو گے؟ اپنے گھروں میں ڈبے رکھو، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا نظام ہے، اپنے گھروں میں ڈبے رکھو اور روزانہ آپ سے ہو سکتا ہے 1 روپیہ ڈالو، آپ سے ہو سکتا ہے 5 روپیے ڈالو، 10 روپیے ڈالو، اس نیت سے ڈالو، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، پورے امت کی ایمان کی حفاظت فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ اس نیت سے ہم ڈبے میں پیسے ڈالے، پھر جو پیسے جمع ہو اس وقت جو بھی انسان حادثے کا شکار ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہم اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں۔ میں خود تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ان سے پوچھا، انہوں نے خود مجھے آ کر بتلایا ہمارے پیسوں میں بھی برکت ہو گئی۔ صدقے کا نفع ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو گئی۔ ہم روتے رہتے تھے کہ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، لیکن جب ہم نے اپنی حیثیت سے 1 روپیہ بھی ڈالا، اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے ہمارے مالوں میں برکت دے دی۔ اس لیے صدقے کا اہتمام کرو، اللہ کا غصہ یہاں سے چلا جائے گا۔ ہم خود دیکھیں گے ابھی اللہ کی خفگی اتر رہی ہے، اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، لیکن جب صدقہ نکالا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی خدمت کی نیت سے ہم ان پیسوں کو جمع کریں۔ ایک صحابی کا قصہ سناؤ، انسانیت کا لفظ میرے کانوں میں پڑا تو مجھے وہ بات یاد آئی۔ ایک صحابی ملک شام میں، سیریا میں اپنی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو لینے کے لیے آیا، جسے انگریزی میں بارلی کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ کی دکان میں جو رکھے ہوئے مجھے دے دیجئے۔ تو اس صحابی نے یہ کہا، بھائی سامنے والی دکان سے خرید لیجئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس دکان کا ایڈریس دیا وہ دکان کسی مسلمان کی نہیں تھی، یہودی کی تھی۔ اب جب اس نے اصرار کیا کہ آپ کی دکان میں جو موجود ہے پھر بھی آپ سامنے کا ایڈریس دے رہے، اس نے کہا بھائی سامنے سے لے لیجئے۔ وہ گیا سامنے کی دکان پر، اس نے جو لیے، لیکن اس سے رہا نہیں گیا، واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی وجہ تو بتلائیے، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ کی دکان میں موجود تھا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہ ہاں میری دکان میں موجود تھا، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میری دکان پر اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامنے کی دکان پر ایک بھی گراہک نہیں آیا، وہ اپنے بچوں کا کیسے پیٹ بھرے گا؟ اس لیے میں نے سامنے کی دکان کا ایڈریس دیا۔ اس شخص نے جو عیسائی تھا، کرسچن تھا، اسی وقت اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت کا درد اپنے اندر رکھیں۔ ان 6 نسخوں پر عمل کرنا ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، اپنے گھروں میں لکھ کر اس کو محفوظ کر لے۔ جہاں جہاں یہ بات کہی گئی اور لوگوں نے عمل کیا، وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ نمبر 1، نماز کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کو گھر گھر میں زندہ کیجئے۔ نمبر 3، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 4، علماء کرام سے تعلق قائم کیجئے۔ نمبر 5، سنتوں کا مذاکرہ کیجئے۔ نمبر 6، صدقے کا اہتمام کیجئے۔ ان 6 چیزوں کو کریں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو نہیں کرنا ہے، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہو، اور اس کو بھی محفوظ رکھنا۔ ہم خود دیکھیں گے، خاص طور پر شادی کی مناسبت سے کہہ رہا ہو کہ شادی جہاں ہو رہی ہے وہ بھی غور سے سنیں، اور جو دوسرے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔